جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں جناب جبل نور کی بیس میں نیچے، اور یہ بڑا ہی منفرد پہاڑ ہے جی مکہ کا ماشاءاللہ، اور اس کو نسبت ہے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن حکیم سے، جناب جبریل امین سے، اور ایک اسلامک ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ پلیس ہے جی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 برس کے ہوئے تو آپ یہاں پہ غور و فکر کے لیے، عبادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے، اور آج کل تو شاندار روڈز ہیں اور گاڑیاں آپ کو لے کے آتی ہیں، لیکن جس زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے یقیناً خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ رستے میں بھی کئی پہاڑ آتے ہیں، اور لیکن سارے پہاڑ ان کی شیپ مختلف ہے، اور یہ جبل نور کی اس روشن پہاڑ کی شیپ بالکل مختلف ہے، دور سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ اوپر جا رہے ہیں، آپ کو اوپر جا کے جب دکھائیں گے غار حرا جو اس کی چوٹی کے بالکل قریب ہے، وہ بھی بڑی منفرد ہے جی۔ ویسی غار بھی کہیں موجود نہیں ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کچھ پلیٹیں اٹھا کے اور اس انداز میں جوڑی گئی ہیں کہ ایک خیمہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قدیمی گھر ہیں اس کی بیس میں، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ تھوڑا سا گارا، تھوڑا سا سیمنٹ لگا کے اور راستہ تراش کے اس کی کچھ سیڑھیاں سی بنائی ہیں۔ یہ ابھی تو ہم ذرا روڈ سے گزر رہے ہیں، اور جب روڈ سے ہم ایک خاص حد تک پہنچ چکیں گے اس کے بعد پھر سیڑھیوں کا آغاز ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں جی جبل نور پہ غار حرا کی جانب۔ تو یہ جو جبل نور ہے جی، اس کی چوٹی پر اس کے قریب غار حرا موجود ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 640 میٹر یعنی تقریباً 2100 فٹ ہے سطح سمندر سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سلوپ ہے اسٹریٹ، تو اٹس ناٹ ایزی کہ اس پہ چلا جائے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً فزیکلی بھی بڑے فٹ تھے، تو 40 سال کی عمر میں آپ یہاں تشریف لائے، اور کتب میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اس لیے تشریف لائے، آپ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں پہ سکون ہو، شور شرابے سے اور رش سے بالکل پاک ہو، اور جہاں پہ آپ غور و فکر کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ اور پھر خاص طور پہ اس کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس غار کی، جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لگتا ہے خصوصی طور پر تعمیر کی گئی ہے کہ یہاں سے یہ جو تقریباً 2 میٹر چوڑی، تقریباً 4 میٹر لمبی ہے، یہاں سے بالکل سٹریٹ سامنے، یعنی یہ قبلہ رخ ہے یہ غار، اور یہاں سے سٹریٹ سامنے کعبہ شریف دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پہ جو بالکل سامنے کعبہ کی جو سمت ہے وہاں پہ شگاف بھی ہے، تو آپ یہاں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تنہائی بھی میسر آئی، شور شرابے سے بالکل پاک عبادت بھی ہو سکی، اور کعبۃ اللہ کی زیارت بھی ہوتی، تو اس لیے بڑی خاص اللہ پاک نے تعمیر کی، اور یہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اور پھر رمضان کا یہ مہینہ تھا جی، اور پورے رمضان کے اعتکاف کی نیت سے آپ تشریف لائے، یہاں پہ عبادت کی، غور و فکر کیا، کچھ دن کی خوراک ساتھ لے کے آئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کتب میں کہ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ بھی تشریف لائی ہیں یہاں پہ نبی علیہ السلام کو خوراک میں جو ہے وہ مدد پہنچانے کے لیے، کھانے پینے کا سامان، کیوں کچھ نبی علیہ السلام ساتھ ہی اپنے لے کے آئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے بھی منسوب ہے کہ آپ بھی تشریف لائی ہیں۔ یقیناً وہ بھی فزیکلی بہت فٹ ہوں گی، کیونکہ اس کے اوپر چڑھنا خاصا مشکل کام ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آغاز کیا ہے ہم نے اس ہائیکنگ کا، اور ہم انشاءاللہ اوپر چڑھ کے آپ کو غار کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور اس کا رستہ بھی جگہ جگہ سے انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اور اگر یہ اس پہ دیکھیے، یہ بالآخر جب بتایا جاتا ہے کہ جو آخری عشرہ تھا رمضان المبارک کا، نبی علیہ السلام جو ہیں یہاں پہ اعتکاف میں تھے اور عبادت گزار تھے، تو آخری عشرے میں جناب روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ان کا یہ منصب ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین تشریف لاتے ہیں، تو آپ تشریف لائے
یہاں پہ، اور بڑا یقیناً ایک آؤٹسٹینڈنگ ایونٹ ہے کہ حضور خاموشی میں اور پرسکون جگہ پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اقرا. یہ قرآن کریم کا 30واں پارہ، اور اس میں سورہ علق، اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ نبوت کا جو تحفہ ہے وہ عطا ہوا، اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. اور وہ 5 آیات آپ نے یقیناً پڑھ رکھی ہیں، برکت کے لیے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اقرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات ہیں جو یہاں پہ اتریں. جب جبریل امین نے کہا اقرا پڑھیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. جبریل امین نے دوبارہ کہا اقرا، نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ وہی جواب مرحمت فرمایا. اور تیسری بار جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جبریل امین اور جناب میکائیل ان کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے شرح صدر بھی یہاں پہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تجابی نجفی اور معانقہ کرنا، اور جو قلب کو ایک طاقت بخشنا، اور دوسری جانب یہ آتا ہے کہ اس کی صفائی کی گئی، اس کو نکال کے شک کر کے اس کو صاف کیا گیا، اس کو جو بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تو ہر طرح کی ناپاکی سے پہلے ہی صاف ہے، لیکن اس کو ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت عطا کرنا نبوت کے اعلان کے موقع پر اس کی ضرورت تھی. اور یہ خاصا ایک آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کا علم تو پہاڑوں پہ اگر راضی کیا جاتا ہے تو یہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے. یہ خاصا بھارا علم ہے، اس کی جو توانائیاں ہیں اور اس کا جو وزن ہے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے انسانی فارم میں یقیناً موجود ہیں اور دنیا میں رہے، تو ان کو وہ طاقت اور وہ قوت اللہ رب العزت نے عطا کی کہ وہ قرآن کا جو برڈن ہے، جو اس کا وزن ہے، جو اس کا نور ہے، اس کو قبول کریں اور اپنے سینے میں جذب کریں، اور اس کے بعد آپ کے سینے سے وہ امت مسلمہ کو اور تمام جہانوں کو پہنچے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو یہیں ہوا. یہ بہت متبرک جگہ ہے. زائرین آپ کو ابھی بھی شاید دکھائی دے رہے ہوں، اس پہ چڑھ بھی رہے ہیں، یہ گاڑیاں بھی آتی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ لوگ بھی آ رہے ہیں، اوپر بھی چوپ پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں انسانی آنکھ سے. تو ہم بھی جاتے ہیں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت عطا فرمائے. اور یہاں پہ چڑھنا حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، پھر بی بی خدیجہ سے منسوب ہے تو صحابہ کی سنت بھی ہو گئی. ہم اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں پہ آئے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اوپر لے کے جاتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہاں سے اب سیڑھیوں کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ میں ان کا ذکر کر رہا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے کچھ سیڑھیاں بنا رکھی ہیں، کچھ بیچ میں یہ ریسٹنگ پلیسز ہیں، یہاں آپ رک سکتے ہیں. باقی یہ دیکھیں کچھ پتھر، کچھ گارا، کچھ سیمنٹ لگا کے یہ عارضی سی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں، وہ نیچے آپ کو روڈ دکھائی دے رہی ہوگی، اور یہاں آگے ادھر سے سیڑھیوں کا آغاز ہوتا ہے. سیڑھیاں کاؤنٹ نہیں کی ہم نے، اور میرا خیال ہے کاؤنٹ کر بھی نہیں پائیں گے. بس اللہ کا نام لے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور آپ کو حاجیوں کے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک مشکل کام ہے. اور یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کی فٹنس کتنی تھی زبردست ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی. یہ دیکھیں جی ہم کہاں پہنچ گئے. وہ شاہراہ ہے، یہ رستہ ہے، آ رہے ہیں حاجی ماشاءاللہ. یہ ایک انہوں نے چھوٹا سا ایک شیلٹر سا بنایا ہوا ہے، اور وہ اوپر ماشاءاللہ جبل نور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ہے تو بڑا گرینڈ اسٹرکچر، کعبے کے ساتھ ہی پیارا لگتا مجھے، لیکن اس کا بس ایک فائدہ ہے کہ دور سے یہ کعبے کی ڈائریکشن بتا دیتا ہے. جب ایونچولی اوپر جائیں گے تو
تو اس پہ جو غار ہے وہ بھی بالکل اس سمت میں ہے اور نیچرلی اٹ از فیسنگ کعبہ. تو باقی لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ تحریریں کرنے سے باز نہیں آتے. مجھے سمجھ نہیں آتی جگہ جگہ پہ کیوں لکھتے ہیں اپنے نام اور اپنی مرضی کی تحریریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ماشاء اللہ یہ اوپر چڑھ رہے ہیں. تو یہ زگ زیگ کرتی ہوئی سیڑھیاں جو انہوں نے بنا رکھی ہیں اسی کو ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ اور ایونچولی اس اسپاٹ تک پہنچیں گے وہ جو آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہے. یہاں سے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے پھر ہلکا سا تقریباً نیچے اترنا ہوتا ہے 7-8-10 میٹر اور غار کا دہانہ آتا ہے. جا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. یہ دیکھیں جناب یہاں پہنچ گئے ہم. اب بلندی کا اندازہ تو نہیں ہے یہ کتنی ہے, موبائل میں ایسا آپشن نہیں آ رہا, لیکن یہ جگہ جگہ انہوں نے کچھ بنا رکھے ہیں اسپاٹس. اور اس وقت ہم ایک اور یہ شکنجوی پوائنٹ پہ ہیں جناب. اور ادھر جانا ہے ہم نے. یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں حاجی. اور وہ جو گرل آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے فردر یہ اسپاٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. تو ہم خاصا اوپر آ گئے ہیں الحمدللہ. بیچ میں جگہ جگہ پہ ایسے خیمے لگے ہوتے ہیں اور بریک کے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں. جیسے ایک یہ شیلٹر میں چھجے کے نیچے ہم موجود ہیں. سامنے آپ نیچے وہ روڈ دکھائی دے رہی ہے اور وہ ہمارے رائٹ پہ ہیں. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مکہ ٹاور کعبے کی ڈائریکشن بتانے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو غار بھی ہے غار حرا مبارک غار وہ بھی قبلہ سمت ہے, قبلہ روح ہے. اور یہ جناب ہم اس وقت جبل نور پہ موجود ہیں. تھوڑی دیر میں یہاں سے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو غار حرا انشاءاللہ اندر سے دکھاتے ہیں. یہ جناب پرجوش حاجی ماشاءاللہ چڑھتے جا رہے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں چڑھتے جا رہے ہیں کبوتروں کے سنگ سنگ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھ کے تو نہیں پتہ چل رہا ہوگا پر یہ خاصی مشکل چڑھائی ہے. اور ہم جس وقت یہ پہنچے ہیں تقریباً 10 بجنے والے ہیں صبح کے, تو دھوپ بھی بڑی شدید ہے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ چڑھائی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ کیونکہ بیگم صاحبہ بھی ہیں تو ساتھ لے کے چلنا ہے, سلو اینڈ اسٹڈی. അവിടെ 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കും. So this is my third time to Jabal Noor and Hira, alhamdulillah. چلیں تو کٹ ہی جاتا ہے سفر آہستہ آہستہ. شہر میں تو ہے جائے گا, ہم نے انڈیفینٹ یوز کیا ہے کہ ذرا سہولت ہو جائے. کیسا ہے یہ ایک اور شیلٹر آ گیا جناب. یہ گرل والا شیلٹر پہلا آیا ہے. نیچے سے جب یہ نظر آتا ہے تو بندے کو لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں. اب یہاں سے آگے جو ہے وہ ساتھ ایک گرل بھی چلے گی تھوڑی تھوڑی. یہ دیکھیں یہ اب اوپری حصہ شروع ہو گیا ہے جبل نور کا.
اور میں آپ کو بتاؤں اس کو جبل نور کیوں کہتے ہیں. یہ ایک روشن پہاڑ ہے. ہمیں اتفاق ہوا ہے یہاں پہ شام میں اور رات میں آنے کا بھی. تو آپ موبائل کی ٹارچ چلاتے ہیں کہ اس سے رستہ دیکھیں گے, سیڑھیاں دیکھیں گے, ظاہر ہے خطرناک سیڑھیاں ہیں, لیکن پتہ چلتا ہے کہ ٹارچ فیل ہو جاتی ہے. اور یہ پہاڑ خود اتنا روشن ہے کہ یہ آپ کو لائٹ دیتا ہے, اور اسی لیے اس کا نام سمجھ آتا ہے کہ جبل نور کیوں ہے. یہ ایک روشن پہاڑ ہے. ایک تو قرآن حکیم کی روشنی بھی یہاں پہ آئی, جناب نوح علیہ السلام جو ہیں نور نور آپ تشریف لائے. پھر اللہ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے, اس کو تعمیر ایسا کیا ہے کہ یہ ایک تو دیگر دیکھیں سامنے جتنے پہاڑ ہیں ان کا رنگ اور ان کی ساخت دیکھیے, اس کا رنگ اور اس کی ساخت دیکھیے. یہ بالکل ایک چھتری سی اوپر پڑی ہے پہاڑ کے, بڑی ساری, اور اس میں ایک اسپیشلی بلٹ کیو ہے جو آپ کو دکھانے والے ہیں انشاءاللہ. تو آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز جو میں دن کے وقت نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندر ابھی نظر نہیں آئے. ادروائز شام میں جب آتے ہیں یہاں ہو بڑی مقدار میں اور اچھے خاصے سائز کے بندر ہوتے ہیں جو لوگوں سے دائرہ کھانا مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, ان کی چیزیں بیگ شیگ چھین لیتے ہیں اور خاصی چھیڑا چھاڑی ہوتی ہے. تو اس وقت دھوپ کا وقت ہے. یہ پہلی بار ہے میرا جبل نور پہ اور غار حرا کے رستے میں کہ بندر دکھائی نہیں دے رہے. اب تھوڑا ہی رہ گیا, اوپر دیکھتے ہیں اوپر غار کے پاس کوئی دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو ان کا بھی خوراک کا سورس یہ حجاج ہی ہیں, یہ زائرین جو آتے ہیں. یہ ایک اور شیلٹر آیا جناب, یہ دیکھیں دوسری ڈائریکشن سے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ گرل کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اب رستہ, اور پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً پیک پہ جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں. ہم خاصے قریب ہیں پیک سے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے جیسے یہ مکے کے پہاڑ دوسری جانے پہ, حرم سے تو خاصے دور ہیں جی یہ پہاڑ. ایک پورا سلسلہ ہے, نام نہیں ہمیں آتا اس سلسلے کا. اور میرے آپ کو سارے پہاڑ ڈفرینٹ شیپ کے دکھائی دیں گے. اور یہ جو ہے جس کو میں نے اوپر کہا کہ سمجھ لیں ایک چھتری پوری تانی ہے اوپر, اس کی شیپ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہے جبل نور. کچھ مشینری کی آپ کو دور دور سے آوازیں آ رہی ہوں گی. ان پہاڑوں پہ سڑکیں بن رہی ہیں, نہ جانے کیوں راستے تعمیر ہو رہے ہیں, اور ہم اپنی ڈیسٹینیشن کی جانب موو کرتے ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ پیک کے پاس آپ کو شکنجی بھی مل رہی ہے. لیمو پانی بنا رہے ہیں جناب, کیا بات ہے. اور وی آر آلموسٹ ایٹ دا پیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیں نا جی ہم پیک کے قریب ہیں بالکل, اور یہاں سے ابھی ہم پئیں گے شکنجبی. کیسی کیسی سہولت ہوگی بھائی لوگوں کے لیے, زبردست ماشاء اللہ. ہاں بھی کبوتر ادھر آ رہے ہو, آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. اڑ گئے کبوتر یہاں پہ ہر جگہ ہیں کیونکہ دانے ڈالنے والے بہت ہیں. وہ دیکھیں جناب پیک, اور یہ نیچے. ہاں 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 ہاں, ایک اور قیام و طعام ہے جی. اوپر چلتے ہیں. یہ ایک پرنسز ہمیں دکھائی دی ہے جی یہاں ماشاء اللہ, اوپر تک آئی گئی. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پیک ہے. پیک سے نیچے اترنا ہوتا ہے تھوڑا سا. اس طرح سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت لوگ سیڑھیاں بناتے ہیں. اچھا جی. یہ آپ اس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں, اور دوسری جانب یہاں لوگ کھڑے ہیں. نیچے کی طرف رستہ ہے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب یہاں سے پوائنٹ اب اتر رہا ہے. یہ لوگوں نے اوپر پیک پہ ہی نفل پڑھنا شروع کر دیے ہیں. وہ دیکھیے بالکل سامنے جو مکہ ٹاور ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بیت اللہ شریف ہے, اور یہی ڈائریکشن ہے اس پہ چڑھنے کی. لوگ یہاں پہ اوپر ہی نوافل پڑھ رہے ہیں کیونکہ نیچے ہوگا رش.
تو ان کو موقع ملا، انہوں نے کہا یار یہیں پڑھ لیں، اور بھی ہم چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے اور پھر نیچے اتر کے یہ جو خلقت جہاں اکٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ ہے جی غار حرا۔ یہاں اس کے قریب جا کے لائن میں لگنا پڑے گا، اپنی باری کا انتظار کریں گے اور 2 نفل ادا کریں گے شکرانے کے۔ اور یہ ہے جناب وہ مبارک مقام جہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان شریف میں جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو تقریباً 1 ماہ کا اعتکاف فرمایا ہے غار حرا میں، اس جبل نور کی اس پیک پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا زبردست تھا کیو ہے، یہ بلاکس رکھ کے لگتا ہے جیسے قدرت نے اسپیشل یہ بنایا ہے، اور اندر تقریباً 2 میٹر اس کی لمبائی، 4 میٹر لمبائی، 2 میٹر چوڑائی ہے، اور سہولت سے تو 2 لوگ ہی بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور بالکل ڈائریکشن سامنے قبلہ رو ہے کعبۃ اللہ کی طرف، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا اتر کے یہ جگہ ہے کہ لوگ اس کی پیک پہ یہاں پہ نفل پڑھ رہے ہیں، ظاہر نیچے جانا اور اپنی باری کا انتظار کرنا مشکل کام ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، جب آپ آتے ہیں وضو کر کے آئیے، یہاں پانی جو ہے وہ ظاہر ہے وضو کے لیے دستیاب نہیں ہے، پینے کا پانی ہے وہ لے کے آپ پھر وضو کر سکتے ہیں۔ کچھ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ٹک شاپس لوگوں نے بنا رکھی ہیں، جس طرح شکنجی بھی ہم نے پی، آپ کو دکھائی بڑی، وہ آپ کو سوتنگ ایک افیکٹ دیتی ہے اور توانائیاں آپ کی بحال کرتی ہے۔ تو نیچے آپ کو پڑھ کے ہم نے سنائی تھیں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو ہیں 30ویں پارے کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات مبارکہ جو ہیں یہ پہلی وحی کے طور پر یہاں پہ جبریل امین نے نبی علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا، جبریل امین اس کو لے کے آئے، اور وہ مبارک واقعہ اس مبارک مقام پر ہوا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ اپنے گھر تشریف لے کے گئے ہیں، تو گھر بھی میں آپ کو دکھایا تھا، وہاں پر ایک ظاہرہ یہ سخت عمل تھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شیئر کیا، اور انہوں نے آپ کی ڈھارس بندائی، حوصلہ دیا کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بھلا کرے گا۔ اور پھر اپنے کزن جو ہیں ان سے شیئر کیا جو کہ جانتے تھے مذاہب کے علوم، اور انہوں نے جبریل امین کی تصدیق کی، انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس فرشتے آئے ہیں یہ جبریل ہیں، اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں جن کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ شریف میں دعا کی تھی، جس کے لیے مقام ابراہیم آج بھی وہاں موجود ہے، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مصروف تھے، کہ وہ آخری پیغمبر، وہ مبارک ذات جو ہے وہ میری اولاد سے کیجیے، تو اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی پاک علیہ السلام جناب ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ وہ مبارک مقامات ہیں جی جن کی زیارت ہم آپ کو کرا رہے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اور آپ دیکھیے یہ ایک رستہ ہے اندر سے، ایک اوپر سے چٹان کے اوپر سے رستہ ہے، ہم یہیں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں جانب سے رستے ہیں غار حرا تک جانے کے لیے، یہاں سے بھی ہم انشاءاللہ گزر ہی جائیں گے۔ کیسے زبردست پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، خوشبودار۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی 1400 سال پہلے زیارت کی ہے ماشاءاللہ، اور ان میں آج بھی وہ خوشبو موجود ہے۔
یہ ہم جناب اس باریک رستے سے ہوتے ہوئے غار کے دامانے پہ پہنچ چکے ہیں. آئیے آپ کو غار دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے جناب، یہ ہے ہمارے ہرا. یہ مبارک مقام ہے جہاں تک ہم الحمدللہ پہنچ گئے. اب اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے انشاءاللہ العزیز نیچے حرم کعبہ کی جانب چلیں گے. السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ جناب غار ہرا ہے. وہ آپ سامنے دیکھیں، وہ دیکھیں بالکل سامنے بیت اللہ شریف ہے. اور کیا یہ نیچرلی بلٹ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ دیکھیں اس کے 2 افراد کے یہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور لائن لمبی ہے جی لوگوں کی ماشاءاللہ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے. یہ آپ کو ہم نے اندر سے غار ہرا دکھایا. السلام علیکم ایھا الغار. نشهد الله انك قد اويت محمد صلى الله عليه وسلم وان الوحي نزل والقران نزل في هذا الغار على سيد الخلق اجمعين. صلى الله علينا وعلى عباده المسلمين افضل صلاه وتسليما على سيد الخلق اجمعين. ونشهدك ايها الغار ونشهد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه ما شاء الله. ونصح الامه وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليك وسلم يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. سيدي يا أبا القاسم يا نور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یہ جناب آپ کو تو صرف دکھائی دے رہا ہوگا، ہمیں اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور کیا بینی بینی موہنی موہنی سونی سونی خوشبو ہے ماشاءاللہ اس غار کے اندر آج بھی برقرار ہے. اور آپ کو قرب رسول قرب الہی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ پڑھو پھر پڑھو جی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين سيد الأولين والآخرين صلاة دائمين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا أبا القاسم ما هبت الحمائم ومناحت على الأيك الحمائم. صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء. اللهم إنا نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على ما بلغت به أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت شفيع لها. اللهم اجعله شفيعا لنا وارجع القرآن العظيم شفيعا لنا في هذا المكان الطاهر المقدس الذي أنزل به الروح الأمين سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.